بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم ایک نئے بیچ کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا شارٹ درس نظامی کورس ہے، ویسے تو کورس کا نام درس نظامی ہے، تو ہم نے اس کا نام شارٹ درس نظامی رکھا ہوا ہے، اور اس کی جو ایبریویشن ہے ہم اس کو SDN کہتے ہیں، شارٹ درس نظامی۔ بہت سے اسٹوڈنٹ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ SDN کا کیا مطلب ہے، تو شارٹ درس نظامی۔ تو بیسیکلی جو ہے وہ آئیڈیا یہ تھا کہ پروفیشنلز کے لیے خاص طور پہ، مطلب آپ سب حضرات کوئی بزنس کے ساتھ ہے، کسی کو کوئی جاب ملازمت وغیرہ چل رہی ہے، تو ان کو ہم تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کریں۔ ویکنڈز پہ لوگ فارغ ہوتے ہیں، دین کے ساتھ، علم دین کے ساتھ اپنا کوئی تعلق پیدا کریں۔ ہماری زندگی کا مقصد تو یہی ہے، باقی دنیا ہے وہ تو چل سو چل ہے، جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے جانا تو ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو ایک سنجیدہ وابستگی رہے ہماری دین کے ساتھ، اور کچھ دین کے لیے ہم کر جائیں۔ جو بھی آیا ہے وہ جا تو رہا ہے، لیکن کچھ کر کے چلا جائے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ بس اس کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ ہمبل سی ایفرٹ ہے کہ ہم دین کے ساتھ کوئی نسبت پیدا کر لیں، کوئی تعلق ایسا پیدا کر لیں، کوئی سنجیدہ تعلق کہ جس کی بنیاد پہ ہم دین کے لیے کچھ کر جائیں، کچھ کنٹریبیوشن کر جائیں۔ سب کچھ تو سب نہیں کر سکتے، تھوڑی تھوڑی کنٹریبیوشن ہی ہے، ہر ایک نے اپنے حصے کا کام کر کے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں انشاءاللہ سے آخرت میں اجر دینا ہے۔ تو ہمارا یہ جو کورس ہے اس میں مختلف قسم کی علوم ہیں، سائنسز ہیں، جن کو ہم دیکھیں گے جو درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں مدارس میں۔ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ درس نظامی جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے اور یہ جو آپ کا شارٹ درس نظامی ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ دو جگہ پہ فرق ہے۔ ایک فرق تو ٹیچنگ میتھڈالوجی کا ہے کہ مدارس میں جو انداز ہے پڑھانے کا، ٹیکسٹ ریڈنگ ہوتی ہے، وہاں آپ بک پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ انہیں کہتے ہیں کہ جی میں نے اصول فقہ پڑھی ہے، تو وہ سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں بھئی کون سی کتاب پڑھی ہے، اصول فقہ کی کون سی کتاب پڑھی ہے؟ تو ان کے نزدیک اصول فقہ جو ایک سبجیکٹ ہے، جب تک آپ نے اس پہ کتاب نہ پڑھی ہو تو آپ نے کچھ نہیں پڑھا۔ ہمارا یہاں جو انداز ہے ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے وہ یونیورسٹی والا ہے، جس کو یونیورسٹیز نے اڈاپٹ کی ہے۔ آپ میں سے اکثر بچوں نے یونیورسٹیز سے گریجویشن کی ہوگی تو وہ جانتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں جو انداز ہوتا ہے وہ کوئی بک ریڈنگ کا نہیں ہوتا کہ پروفیسر صاحب آئے ہیں اور انہوں نے کہا جی کمپیوٹر سائنس کی کتاب کھولو اور پڑھنا شروع کر دیا، ایسا نہیں، لیکچر سسٹم چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ ریفرنس بکس ہوتی ہیں جن کا تذکرہ آپ کی جو کورس آؤٹ لائن ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے کہ جی آپ ان کتابوں کو اپنے طور پہ کنسلٹ کر لیں، باقی جو کانسیپٹس ہیں اصل زور اس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ آپ کے کلیئر ہو جائیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو اکثر و بیشتر کورسز ہیں ان میں ہم بک ریڈنگ نہیں کرتے۔ ہاں کچھ تو ایسی ہیں کہ جیسے اب یہ جو آپ کا پہلا کورس ہے اس میں تو بک ریڈنگ ہی ہوگی، لیکن اکثر جو ہمارے کورسز ہیں ان میں ہم نے کورس پڑھنا ہے، اصول حدیث میں ہم نے کورس پڑھنا ہے، اصول فقہ کا ہم نے کورس پڑھنا ہے، عقیدہ ہم نے کورس پڑھنا ہے۔ باقی آپ کو کتابوں کی طرف ریفر کیا جائے گا کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن سے یہ کورس آؤٹ لائن جو ہے وہ ڈیولپ کی گئی ہے، ان کتابوں کو آپ اپنے مطالعے میں رکھیں۔ اس کورس کا آبجیکٹیو یہی ہے کہ آپ کو اس کورس میں اتنا کانٹینٹ دے دیا جائے کہ آپ کے لیے وہ کتابیں کنسلٹ کرنا آسان ہو جائے۔ تو بیسیکلی شارٹ درس نظامی کا اصل آبجیکٹیو یہی ہے۔ میڈیکل سائنس میں بھی اب ظاہری بات ہے 5 سال میں اگر کوئی بچہ گریجویشن کرتا ہے تو میڈیکل سائنس کی ساری کتابیں تھوڑی پڑھ لیتا ہے، یا انجینئرنگ آپ 4 سال میں کرتے ہیں تو 4 سال میں آپ انجینئرنگ کی ساری کتابیں تھوڑی پڑھ لیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک صلاحیت آپ کے اندر پیدا کر دی جاتی ہے انجینئرنگ کے حوالے سے، ایک بنیادی آپ کو علم دے دیا جاتا ہے کہ اب آپ چلے جاؤ، اب انجینئرنگ کی کوئی بھی کتاب اٹھاؤ گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو یہی ہے شارٹ درس نظامی کا بھی یہی مقصد ہے۔ ایون کہ درس نظامی جو 8 سالہ 12 سالہ بھی آپ کر لیں اس میں بھی سب کچھ نہیں پڑھایا جاتا ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، لمیٹڈ ٹائم ہی ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ فرق یہاں پر ہے۔ دوسرا یعنی ٹیچنگ میتھڈالوجی کا کہ ہم لیکچر سسٹم میں جائیں گے اور ہمارا زیادہ فوکس ہوگا بک ریڈنگ کے بجائے کانسیپٹ کی کلیئرٹی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا فرق جو ہے وہ ہے سلیبس کے اعتبار سے کہ مدارس میں جو سلیبس ہے اس میں ریپیٹیشن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے عربک گرامر پڑھی ہے، فرسٹ ایئر میں بھی، سیکنڈ میں بھی، تھرڈ میں بھی، فورتھ ایئر میں بھی آپ عربک گرامر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ایڈوانس بک پڑھیں گے تو ایک چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ نے اصول حدیث پڑھی ہے شروع میں،
آپ نے مثال کے طور پہ 3rd سیمسٹر میں، تو 7th میں جا کے آپ پھر وہ اصول حدیث پڑھیں گے، اس میں ریپیٹیشن ہوتی ہے. اب اس میں ایڈوانس لیول کی اصول حدیث کی کتاب آ جاتی ہے. تو ہمارا چونکہ یہ شارٹ درس نظامی تھا تو ہم نے اس میں ریپیٹیشن نکال دی، کیونکہ ہم نے بکس نکال دی، ہم نے ایک کورس لے لیا نا. ہم نے کہا ہم اصول حدیث پڑھیں گے. اب اس اصول حدیث میں ہم نے ایک انٹرمیڈیٹ لیول کا ایک کورس اس کو ہم نے ڈیزائن کر لیا. ٹھیک ہے، تو وہاں مدارس میں کیا ہوتا ہے کہ اس نے جب ایک سبجیکٹ پڑھنا ہوتا ہے تو وہ اصول حدیث میں پہلے پرائمری لیول پہ پڑھتا ہے، پھر اس کو انٹرمیڈیٹ لیول پہ پڑھتا ہے، پھر اس کو ایڈوانس لیول پہ پڑھتا ہے. لینگویج میں بھی یوں کرتا ہے کہ پہلے عربی زبان کی وہ کتابیں پڑھتا ہے جو پرائمری لیول کی ہوتی ہیں، پھر اگلے سالوں میں انٹرمیڈیٹ لیول کی، پھر اگلے سالوں میں ایڈوانس لیول کی، تو وہ ریپیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم نے وہ ریپیٹیشن نکال دی. کیوں نکال دی؟ کہ ہم نے اس کو 3 ایئر کا ڈیزائن کیا ہے. تو باقی سبجیکٹ وہی ہیں، یہی کچھ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سبجیکٹ نہیں ہے. اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، اصول تفسیر ہے، عقیدہ ہے، علم وراثت ہے، ٹھیک ہے، کمپیریٹو فقہ یا فقہ اسلامی جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے، تفسیر ہے یا حدیث. وہ تفسیر بھی سلیکٹڈ ہوتی ہے، قرآن کا سلیکٹڈ پورشن ہوتا ہے جس کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے. اسی طرح سے حدیث کا بھی سلیکٹڈ پورشن ہے جس کا مطالعہ کروایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بلاغت ہے، منطق وغیرہ ہے. تو یہ علوم ہیں، یہ کوئی تقریباً 12 کے قریب علوم بنتے ہیں، سائنسز ہیں جو کہ پڑھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو شارٹ درس نظامی کورس کا ایک بیچ ہم نے مکمل کر لیا تھا. یہ ابھی اس کا 2nd بیچ چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے یہ 3rd بیچ بھی شروع کیا ہے. آپ لوگوں کا جو بیچ ہے اب یہ 3rd بیچ ہے ہمارا چل رہا ہے. جو مسلسل ہم نے تجربات کی ہیں، ایکسپیرینسز کی ہیں. شارٹ درس نظامی کے تعارف کے اوپر ویڈیوز بھی میرے چینل پہ پڑی ہیں کہ ہم اس میں کیا کچھ پڑھیں گے، کس ترتیب سے پڑھیں گے. ترتیب بھی ہم بدلتے رہتے ہیں. ابھی جو لاسٹ ہمارا بیچ تھا ان کو ہم نے پہلے گرامر پڑھائی. تو اس دفعہ میں ہم نے نیا ایکسپیرینس یہ کرنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ ہم پہلے عربک ریڈر سے ہم آغاز کر رہے ہیں، کیونکہ گرامر ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے. تو ہم نے دیکھا کہ بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ان کو مشکل لگا، اور وہ درمیان میں سے اس مشکل کی وجہ سے کیا ہے کلاس سے ڈراپ آؤٹ. بہت سارے بچوں نے کیا بھی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا، اور کرتے بھی ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم ذرا آسان سے مشکل کی طرف جاتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں کی جو پہلی کلاس ہے وہ اب عربک ریڈر کی کلاس ہے جس سے ہم آغاز کریں گے. ہمارا یہ جو سلیبس ہے عربک ریڈر کا، اس کے 7 پارٹس ہیں. ٹھیک ہے، یہ صرف آپ کی ریڈنگ کی سکل ڈیولپ نہیں کرے گا، بلکہ جتنی بھی کمیونیکیشن سکلز ہیں، اسپیکنگ ہے، ایون کہ رائٹنگ کی سکل ہے یا انڈرسٹینڈنگ کی سکل ہے، اس کو بھی ڈیولپ کرے گا یہ ریڈر. یہ بیسیکلی مدینہ یونیورسٹی کے نصاب میں ہے. اس کے جو رائٹر ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم، یہ انڈین اسکالر ہیں. ساری زندگی انہوں نے نان نیٹو جو عربک سپیکرز ہیں ان کو عربی پڑھائی. آپ میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مدینہ کے اندر ایک بڑی یونیورسٹی ہے جسے الجامعہ الاسلامیہ کہتے ہیں، اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ منورہ. تو اس میں ہزاروں اسٹوڈنٹس کے پوری دنیا سے داخلے ہوتے ہیں. فرینچ بھی آتے ہیں، جرمنز بھی آتے ہیں، امریکنز بھی آتے ہیں، یہاں سے پاکستانی بھی جاتے ہیں. تو مختلف نیشنلٹی کے وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں، مختلف زبانوں کے. اب وہاں پہ جو میڈیم ہے وہ عربک ہے. تو فرانسیسیوں نے بھی پہلے عربی سیکھنی ہے، جرمنز نے بھی عربی سیکھنی ہے، رشینز بھی آتے ہیں جن کو روسی زبان آتی ہے، چائنیز بھی آتے ہیں، ان سب نے پہلے عربی سیکھنی ہے. تو اس کے لیے یہ ایک نصاب کی کتاب ڈیولپ کی گئی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہر زبان کے بولنے والوں کو یہ کتاب سجیسٹ کی گئی. پھر اس کتاب میں ڈیولپمنٹ ہوتی رہی، بہت محنت کی گئی ہے. آپ اس کتاب کو اگر دیکھیں گے نا ایک استاذ کی نظر سے، تو اس کتاب پہ بڑی محنت ہوئی ہے. ایک بندے نے جیسے پوری زندگی لگائی ہے یہ کتاب لکھنے میں. ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی جب ہم حج پہ گئے تھے ڈاکٹر وفا عبدالرحیم سے. شافات کمپلیکس ہے نا جہاں سے قرآن کے یہ تراجم وغیرہ پبلش ہوتے ہیں، وہ پوری دنیا میں بانٹتے ہیں. تو وہاں وہ بیٹھتے تھے، تو وہ پھر بتا رہے تھے کہ جی میں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے. اور بڑے انہوں نے اسٹوڈنٹس پیدا کیے مختلف زبانوں میں جو اپنے اپنے ممالک میں جا کے پھر عربی زبان کی تعلیم اور تعلم کا کام کر رہے ہیں. بہت سے اسکولز نے اس کو پھر انگریزی میں اس کی کیز وغیرہ بنائیں اور اس کو اپنے اسکولز میں سلیبس کے لیے لگایا. تو بہرحال
کتاب جو ہے وہ بہت اچھی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے. اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، العربیہ بین یدیک، الناشین ہے، اور اس طرح کی بہت سی کتابیں ہیں. لیکن بہرحال اس کتاب کا اپنا ہی ایک آپ کہہ لیں کہ جی انداز ہے، ایک سٹائل ہے کہ بالکل آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا اور وہ آپ کو کچھ پڑھا جاتے ہیں. ہاں اگر طالب علم کوئی زیادہ تیز ہو، پڑھنا ہی نہ چاہتا ہو تو پھر ایک علیحدہ بات ہے. وہ ایسی ہے نا کہ ایک طالب علم پڑھتا نہیں تھا، مطلب میتھس کا ٹیچر تھا، تو اس نے بڑا زور لگایا کہ اسٹوڈنٹ پڑھ لے، لیکن اسٹوڈنٹ پڑھنے پہ آمادہ نہیں ہوتا تھا. تو اس نے ایک دن جو ہے وہ 4 انڈے اپنے سامنے رکھے، 2 انڈے ایک طرف تھے، 2 انڈے دوسری طرف تھے. تو اسے پتہ چلا تھا کہ اسٹوڈنٹ کو انڈے بڑے پسند ہیں، ٹھیک ہے، انڈے شوق سے کھاتا ہے. تو اس نے پہلے 2 انڈے ہاتھ میں اٹھائے اور پھر دوسرے ہاتھ میں 2 انڈے اٹھائے. تو اس نے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ بتاؤ یہ 2 انڈے ہیں اور یہ 2 انڈے ہیں، تو یہ مل کے کتنے انڈے ہو گئے؟ کہنے کہ ماسٹر جی میتھس پڑھانا چاہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر طالب علم کوئی بہت ہی تیز ہو کہ مجھے اب پڑھایا جا رہا ہے تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ انہوں نے غیر محسوس انداز میں آپ کو گرامر بھی پڑھا دی ہے. اصل میں یہ ریڈر ہے، ٹھیک ہے. گرامر دیکھیں، گرامر کا انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتا کے شعوری طور پہ ایک لینگویج سکھائی جاتی ہے. بھئی یہ رولز ہیں، یہ قواعد ہیں، یہ ضوابط ہیں، یہ اس کی ایکسرسائزز ہیں، یہ اس کی اپلیکیشن ہے، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے آپ گرامر سیکھ رہے ہیں، آپ ایک زبان لرن کر رہے ہیں. ریڈر کا انداز یہ نہیں ہوتا. ریڈر کا انداز کیا ہے؟ بس آپ بک ریڈنگ کر رہے ہیں، آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو گرامر بھی سکھا رہا ہے، وہ آپ کو زبان کی بھی تعلیم دے رہا ہے غیر محسوس انداز میں. آپ کے اوپر کوئی برڈن بھی نہیں پڑتا، آپ کے دماغ پہ کوئی چوٹ بھی نہیں لگتی کہ یار اچھا مجھے یہ کوئی یاد کرنا پڑ رہا ہے. نہیں، ہاں صرف ایک کام کرنا پڑے گا اور وہ لازماً کرنا ہے اگر آپ نے زبان سیکھنی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کام ہے کلاس کو اٹینڈ کرنا اور ہوم ورک کرنا، بس. اس کے علاوہ کوئی تیسرا کام نہیں کرنا، کوئی دماغ پہ بوجھ نہیں ڈالنا، کوئی ٹیوشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بچے اسکول میں جاتے ہیں نا، ٹیوشن کی ضرورت کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے. تو وہ یہی بات ہے کہ اگر آپ ہمیں 2 چیزوں کی گارنٹی دے دیں تو ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کو عربی زبان آ جائے گی. اب اس سے بڑی گارنٹی کیا ہوتی ہے؟ ایک یہ کہ کلاس مس نہیں کرنی، کلاس ریگولر لینی ہے. میتھس کی طرح ہے، کوئی بھی لینگویج میتھس کی طرح ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہے. ایک سٹیپ مس کریں گے، اگلے دن آپ خلا میں ہوں گے، اسپیس میں ہوں گے، کچھ سمجھ نہیں آئے گی. دوسرا ہوم ورک کرنا ہے. ہوم ورک کریں گے. ہمارے کو استاد سے انگریزی کے وہ کہتے تھے کہ اسپیلنگ جو ہے نا اپنے قلم کی نوک کو سکھا دو. آپ جب انگریزی میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے یہ اسپیلنگ ہے؟ نہیں، آپ کا قلم چل رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں. تو یہ پریکٹس ہے. تو پریکٹس لازماً کرنی پڑتی ہے. تو آپ عربی بولیں گے، آپ عربی لکھیں گے، آپ عربی سمجھیں گے، آپ کے ذہن میں قواعد نہیں چل رہے ہوں گے. یہ کب ہوگا؟ جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے. اگر پریکٹس نہیں کریں گے، ایکسرسائزز نہیں کریں گے، ہوم ورک نہیں کریں گے تو پھر معاملہ آپ کا ایسا ہی رہے گا. آپ کہیں گے جی میں نے سال پڑھی ہے، میں نے تو فلاں جگہ سے بھی 2 سال کا کورس کیا ہے، مجھے تو وہاں سے بھی سمجھ نہیں آئی. تو آپ کے پاس سمجھ میں آ جائے گی. تو بھائی آپ کو وہاں بھی سمجھ آ جانی تھی، بس آپ نے ہوم ورک نہیں کیا. سیدھی سی بات، ممکن ہی نہیں ہے بھائی، پاسبل ہی نہیں ہے، ماننے والی بات ہی نہیں ہے کہ آپ نے ہوم ورک کیا اور آپ کو عربی نہ آئے. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایک ہی کلاس میں ایک بچہ محنت کرتا ہے، وہ آگے نکل جاتا ہے، دوسرا بچہ اپنے حالات کی وجہ سے سستی کرتا ہے، وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو مدینہ عربک ریڈر یہ ہمارے نصاب کی کتاب ہے، مدینہ عربک ریڈر، ٹھیک ہے. تو اس کے 7 پارٹس ہیں. پہلا پارٹ ہم شروع کریں گے ڈاکٹر فا عبد الرحیم کی. اب یہ ایک خیر کسی اسکول کی نے اپنے نصاب میں اس کو مقرر کیا تو انہوں نے اس کی کلرڈ کاپی بھی پبلش کر دی. تو یہ کلرڈ کاپی آپ کو ویسے تو سعودی عرب سے بھی مل جاتی ہے، کوئی بندہ حج عمرے کے لیے جا رہا ہو تو اس کے ذریعے سے آپ منگوا سکتے ہیں، لیکن وہ مہنگی پڑے گی، کافی مہنگی پڑے گی. بلکہ وہاں سعودی عرب میں تو ظاہری بات ہے ریال میں کتاب بکتی ہے، تو ہم جب ریال میں کنورٹ کرتے ہیں تو ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں. 300 ریال، توبہ اتنی مہنگی کتاب. تو ان کے لیے وہ 300 ہے، ہمارے لیے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ہاں یہاں پہ جو ہے یہ
وائٹ اینڈ بلیک میں پبلش ہوتی ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں، تو کلرڈ کاپی اس کی نہیں ملتی، اردو بازار سے عام آپ کو مل جاتی ہے، کسی بھی اچھے مکتبے سے جہاں درس نظامی کی کتابیں ملتی ہوں، مکتبہ سید احمد شہید ہے، مکتبہ رحمانیہ ہے، مکتبہ نعمانیہ ہے، ٹھیک ہے، مکتبہ اسلامیہ ہے، تو ان سے آپ کو جو ہے مکتبہ قدوسیہ ہے، تو یہاں سے آپ کو یہ کتابیں دروس اللغہ العربیہ کے پارٹس مل جائیں گے. جی البلاغ سے بھی مل جاتی ہیں اچھی کوالٹی کی. البلاغ جو ہے نا یہ یہاں لنک روڈ پر ہے، پرانا جہاں پہ پہلے پیس تھا اس کے سامنے نیچے بیسمنٹ میں بلاغ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے بھی آپ کو یہ کتاب جو ہے وہ مل جائے گی. اچھا جی، تو لیسن 1 بہت سمپل ہے، بہت ابتدائی کانسیپٹ سے آپ کو لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ابھی آپ شروع کا یہ پڑھیں گے، شروع کا آپ جب یہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یار یہ تو حلوہ ہے، ہمیں کیا پڑھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن چند ہی لیسن جب آپ آگے جائیں گے تو ہچکچاہٹ شروع ہو جائے گی، پھر آپ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں، بھائی تم پڑھو ہیں، ٹھیک ہے، کون پڑھتا ہے اب ہیں، تو ابھی تو سارے ہاتھ کھڑے کر دیں کہ میں پڑھتا ہوں. چلیں بہرحال پڑھنے کے 2 انداز ہوتے ہیں، ایک کو ہمارے یہاں اصول حدیث میں کہتے ہیں سماع، یعنی استاد پڑھی جا رہا ہے، طالب علم سن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے. ایک دوسرا انداز بھی محدثین کے یہاں چلتے ہیں، جیسے کہ قراءت علی الشیخ، یعنی اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے اور استاد سنتا ہے، جہاں اس نے غلطی کی تو اس نے اس کو کیا کیا، کریکٹ کر دیا. دیکھیں کوشش کریں کہ آپ پڑھیں، مجھے تو جتنی عربی آتی ہے وہ تو مجھے آتی ہے، آپ کو پڑھانے سے وہ زیادہ نہیں ہو جائے گی، ٹھیک ہے. 2 گھنٹے آپ کو پڑھا دوں، 4 گھنٹے میں آپ کو پڑھا دوں تو آپ کو عربی نہیں آئے گی، مجھے ہی کچھ مزید آ جائے گی. آپ کو کب فائدہ ہوگا؟ جب آپ بولیں گے، جب آپ پڑھیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں. زبان پڑھنے بولنے سے آئے گی. ریڈر کا اصل مقصد یہی ہے اسٹوڈنٹ پڑھے. تو یہ جو یک طرفہ ٹریفک بھی چل رہی ہوتی ہے کہ استاد ہی پڑھی جا رہا ہے، استاد ہی لیکچر دیے جا رہا ہے، تو استاد کی یاسین پکی ہوئی جا رہی ہے، اسٹوڈنٹ کیا لرن کر رہا ہے، وہ کیا سیکھ رہا ہے. اسٹوڈنٹ تو لرن کرے گا جب وہ بولے گا نا، ٹھیک ہے. تو اس میں ہیزیٹنٹ بھی نہیں ہونا اس میں کہ جی غلطی کروں گا. غلطی کریں گے تو آپ سیکھیں گے، غلطی نہیں کریں گے تو کیسے سیکھیں گے، ٹھیک. تو اس لیے پڑھیں، اور ایک صاحب پڑھ رہے ہیں تو دوسرے کیا کریں، اس میں اپنے دل میں دہرائیں اس کو کہ اس کا ترجمہ میں نے صحیح کیا یا میں نے اس کو صحیح پروناؤنس کیا، ٹھیک. تو اپنے ساتھ ساتھ دل میں دہراتے رہیں. چلیں جی، الدرس الاول کون پڑھے گا جی؟ الدرس الاول لیسن 1 حاذا بیتن، یہ گھر ہے، یہ ایک گھر ہے. حاذا بیتن، یہ ایک سمپل سینٹنس ہے چھوٹا سا، ٹھیک ہے. اس کو ہم آگے جو ہے وہ انالائز کرتے ہیں. حاذا مسجدن، یہ ایک مسجد ہے. حاذا بابن، یہ ایک دروازہ ہے. ہاں، اب سامنے انہوں نے امیجز بھی دے دیے نا، سامنے انہوں نے امیجز بھی دے دیے، تو یہ آپ کے لیے اس میں آسانی ہو گئی، ٹھیک ہے. بہت سمپل ہے. حاذا کا مطلب یہ دس، اور آگے امیج کے ذریعے سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ اس لفظ کے کیا میننگ ہے. جی. حاذا کتابن، یہ ایک کتاب ہے. حاذا قلمن، یہ ایک قلم ہے. حاذا مفتاحن، یہ ایک چابی ہے. جی نیکسٹ. حاذا مکتبن، یہ ایک ٹیبل ہے. ہاں، ڈیسک ٹیبل، ٹھیک ہے. مکتب، ٹھیک ہے. حاذا سریٌ، یہ ایک بستر ہے، بیڈ ہے. سریر کہتے ہیں پلنگ کو، بیڈ کو، ٹھیک ہے. حاذا کرسیٌ، یہ ایک کرسی ہے. یہ ایک کرسی ہے. جی. اب آگے انہوں نے سوال کیا ہے، ما حاذا، یہ کیا ہے. ما حاذا، یہ کیا ہے. حاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے. حاذا بیتن، کیا یہ ایک گھر ہے. نعم حاذا بیتن، ہاں یہ ایک گھر ہے. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ نے کوئی کوشچن کرنا ہو کسی سے تو آپ کیا کریں گے، شروع میں ما لگا دیں گے، ٹھیک ہے. ما حاذا، یہ کیا ہے. حاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے.
احاذا بیتن، کیا یہ ایک گھر ہے؟ نعم ھذا بیتن، جی ہاں یہ ایک گھر ہے. نعم یس کے معنی میں آتا ہے. جی. ما ھذا یہ کیا ہے؟ ھذا قمیصن یہ ایک قمیض ہے. اھذا سریٌ کیا یہ بیڈ ہے؟ کیا یہ پلنگ ہے؟ لا ھذا کرسی نہیں یہ ایک کرسی ہے. یہ ایک کرسی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ آپ کو بیسیکلی گرامر بھی سکھا رہے ہیں. آپ کو پتہ چل رہا ہے؟ کوئی قاعدہ بتایا؟ کچھ بھی نہیں بتایا. ٹھیک ہے. لیکن یہ گرامر آپ کے دماغ میں فیڈ ہو رہی ہے. یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو کیا گرامر سکھائی ہے جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلا اور وہ آپ کو سکھا گئے. چل. اھذا مفتاح کیا یہ ایک چابی ہے؟ لا نہیں. ھذا قلم یہ ایک قلم ہے. ما ھذا یہ کیا ہے؟ ھذا نجم یہ ایک ستارہ ہے. یہ ایک ستارہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تمرین ہے. ہم یہ کہہ رہے تھے یہ ایکسرسائزز ہیں جو آپ نے کرنی ہیں. یہ سبق تو ہے. ٹھیک ہے. یہ ایکسرسائزز آپ نے لکھنی ہے، لکھ کے کرنی ہے. اس پہ نہیں رہنا کہ مجھے آ گیا. جو بچے جنہوں نے میتھس پڑھا ہے نا ان کو اندازہ ہوگا کہ وہ ٹیچر کلاس میں آتا ہے نا، پروفیسر میتھس کے کوئی پرابلم سالو کرتا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے اب آ گیا. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے اچھا ذرا فلاں جو ہے اس کو سالو کر کے دکھاؤ. جب آپ کرنے بیٹھتے ہیں تو نہیں ہوتا. ایکسرسائزز جو ہے یہ لازماً کرنی پڑیں گی آپ کو. اس کو کرنا ہے آپ نے. جی. تمرین یہ کرنا ہے ایکسرسائز. ہاں. ما ھذا اب آپ نے اس کو جواب دینا ہے. یہ کیا ہے؟ ھذا مکتب ھذا مکتب. ٹھیک ہے. یہ ایک ڈیسک ہے. یہ ایک ڈیسک ہے. ٹھیک ہے. ما ھذا یہ کیا ہے؟ ھذا سریر یہ ایک پلنگ ہے. پلنگ ہے. چلیں اب آپ ذرا خاموش ہو جائیں. اب درمیان میں سے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ اس کو جواب دیں. ٹھیک ہے. جی. نیکسٹ. جی کوئی اس کے بارے میں ایک ایک کر کے پڑھتے جائیں. ہاں پڑھتے جائیں ایک ایک کر کے. ماشاءاللہ جو نئے اسٹوڈنٹس آئے ہیں ایک ایک کر کے. ہاں آپ شروع کریں. ما ھذا یہ کیا ہے؟ ھذا کتاب یہ ایک کتاب ہے. یہ ایک کتاب ہے. نیکسٹ. جی آپ پڑھیں. ما ھذا یہ کیا ہے؟ ھذا باب یہ ایک دروازہ ہے. یہ ایک دروازہ ہے. جی. نیکسٹ. ہاں. ما ھذا یہ کیا ہے؟ ھذا بیتن یہ ایک گھر ہے. یہ ایک گھر ہے. نیکسٹ. جی. ھذا بیتن کیا یہ ایک گھر ہے؟ نعم ھذا بیتن. ہاں اب آپ نے دیکھا ایک ہے کہ ما ھذا یہ کیا ہے، تو اس میں تو اس کا جواب آنسر کیا ہے؟ سمپل ہے ھذا بیتن. اور اب اس نے سوال کا انداز ذرا چینج کیا. اھذا بیتن کیا یہ گھر ہے؟ تو اب وہ نعم کے ساتھ جواب دے رہا ہے یا لا کے ساتھ. ٹھیک ہے. جی. یعنی ایکسپریشن ڈیفرنٹ ہو گیا نا. سوال کے دو ایکسپریشن ہو گئے نا. سوال اس طرح سے ہوگا تو سمپل آنسر ہوگا، اس طرح سے ہوگا تو نام اور لا کے ساتھ ہوگا، یس اینڈ نو کے ساتھ. سر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تصدیق اور تردید کے لیے جب پوچھا جائے تو پھر اس طرح آئے گا. ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی نیکسٹ پڑھیں. جی. ھذا قمیص کیا یہ ایک قمیص ہے؟ نعم ھذا قمیص ہاں یہ ایک قمیص ہے. ٹھیک ہے. جی نیکسٹ. جی نیکسٹ پڑھیں شاباش. ھذا مفتاح کیا یہ ایک چابی ہے؟ لا ھذا قلم ہاں یہ ایک قلم ہے. ہاں نہیں یہ ایک قلم ہے. جی نیکسٹ. جی. ھذا نجم کیا یہ ایک ستارہ ہے؟ نعم ھذا نجم یہ ایک ستارہ ہے. ہاں عربی آ گئی ماشاءاللہ، پہلی کلاس میں آ گئی سب کو. بلکہ آتی ہے، پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں اس میں نہیں جانا کہ آتی ہے. ہاں اب یہ نہ ہو کہ اگلی کلاس میں آئی نہیں کہ سر ہمیں تو پڑھنا آتا تھا، ہمیں تو صرف پتہ نہیں تھا کہ ہمیں آتی ہے. آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمیں بتلا دیا کہ جی ہمیں آتا ہے سب کچھ. اقرا وقت ریڈ اینڈ رائٹ. کون پڑھے گا جی؟ آگے آگے ایک ایک جملہ پڑھتے جائیں اور اس کو
اور اس کو ٹرانسلیٹ بھی کریں. ہاں یہ مکتب یعنی آفس ہے، ٹیبل ہے. ٹھیک ہے نیکسٹ جی. ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے. یہ ایک مسجد ہے. نیکسٹ. ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے. نیکسٹ. ھذا سیر، ھذا سریر، ھذا سریر. جی یہ ایک پلنگ ہے. یہ ایک پلنگ ہے، چارپائی ہے. ٹھیک ہے جی. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے صرف ٹرانسلیٹ کریں. ھذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے. یہ ایک کرسی ہے. آگے جی. ھذا بیت، کیا یہ ایک گھر ہے؟ کیا یہ ایک گھر ہے؟ جی. ھذا مسجد، کیا یہ مسجد ہے؟ نہیں، لا نہیں، یہ مسجد، یہ مسجد نہیں ہے. لا نہیں، ھذا مسجد، یہ مسجد ہے. یعنی سوال یہ ہوا تھا نا ھذا بیت، کیا یہ ایک گھر ہے؟ تو جواب کیا آیا؟ لا، نہیں گھر نہیں ہے. کیا ہے؟ ھذا مسجد، یہ مسجد ہے، یہ ایک مسجد ہے. جی نیکسٹ. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا مفتاح، یہ ایک چابی ہے. یہ ایک چابی ہے. ٹھیک ہے نیکسٹ جی. ایک ہے ما اور دوسرا کیا ہے؟ من. تو ما بھی کوشچن ورڈ ہے اور من بھی جو ہے وہ کوشچن ورڈ ہے. ٹھیک ہے تو دونوں میں فرق یہ کیا جاتا ہے کہ ما جو ہے غیر عاقل کے لیے جو ہے وہ ما بولا جاتا ہے، یعنی جس میں عقل نہیں ہے. جب اس کے بارے میں سوال کرنا ہو، ما ھذا، یہ کرسی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، ٹیبل کے بارے میں ہو رہا ہے، گھر کے بارے میں ہو رہا ہے، تو غیر عاقل یعنی جس میں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا ہو تو عام طور پہ ما استعمال کرتے ہیں. اور اگر عاقل کے بارے میں، ٹھیک ہے جیسے انسان ہے، عقل مند ہے، باشعور ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا ہو تو پھر من استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے چلیں جی. یہ وہ والی بات ہے کہ اب وہ کوشچن ورڈ چینج ہو گیا. جی پڑھیں جی آگے. کس کی باری ہے؟ ہاں پڑھیں. من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے. یہ ایک ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے. من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا ولد، یہ ایک بچہ ہے. یہ ایک لڑکا ہے. ٹھیک ہے ولد لڑکے کو کہتے ہیں. جی. من ھذا، ھذا طالب. من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا طالب، یہ ایک طالب علم. یہ ایک طالب علم ہے. جی نیکسٹ. ھذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے؟ لا، ھذا رجل، یہ ایک آدمی ہے. یہ ایک آدمی ہے. ٹھیک ہے نیکسٹ جی. ہاں یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ من کون. ٹھیک ہے یہ کون ہے؟ ھذا تاجر، یہ ایک تاجر ہے. یہ ایک تاجر ہے، بزنس مین ہے. جی. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے. ہاں اب دیکھیں نا، تاجر کے لیے اس نے من استعمال کیا اور مسجد کے لیے ما. ٹھیک ہے جی. تو یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. نیکسٹ. ھذا کلب، یہ ایک کتا ہے. یہ ایک کتا ہے. جی. ھذا کلب، کیا یہ کتا ہے؟ لا ھذا کتن، نہیں یہ ایک بلی ہے. یہ ایک بلا ہے. ٹھیک ہے جی. ھذا حمار، یہ ایک گدھا ہے. یہ ایک گدھا ہے. جی. ھذا حمار، کیا یہ گدھا ہے؟ لا نہیں، ھذا حصان، یہ ایک گھوڑا ہے. یہ ایک گھوڑا ہے. جی. وما ھذا، اور یہ کیا ہے؟ ھذا جمل، یہ اونٹ ہے. یہ ایک اونٹ ہے. اب دیکھیں اب انہوں نے واو ساتھ ملا دیا تو آہستہ آہستہ آپ جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ سٹرکچر کی طرف جائیں گے. یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے. ٹھیک ہے تو صرف واو کا اضافہ کر دیا، ایک نیا جملہ آپ نے سیکھ لیا. جی. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا دیکن، یہ ایک مرغا ہے. یہ ایک مرغا ہے. ٹھیک ہے مرغی کو دجاجہ کہتے ہیں. چلیں. من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا مدرس، یہ ایک استاد ہے. یہ ایک استاذ ہے. ٹھیک ہے نیکسٹ جی. ایکسرسائز، تمرین کہتے ہیں ایکسرسائز کو. اقرا وکتب، اقرا پڑھو اور وکتب لکھو، ریڈ اینڈ رائٹ. چلیں جی. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے. جی. ھذا کلب، یہ ایک کتا ہے. جی نیکسٹ. من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا طبیب، یہ ایک ڈاکٹر ہے. یہ ایک ڈاکٹر ہے. ھذا جمل، یہ ایک اونٹ ہے. یہ ایک اونٹ ہے. جی.
हाजा दीकुन नईम नाम ये अहाजा, ठीक है। अहाजा, आ का मतलब क्या, क्या ये एक मुर्गा है। अहाजा दीकुन, क्या ये एक मुर्गा है। नाम, जी हाँ। अहाजा कल्बुन, क्या ये एक बिल्ला है। नहीं, क्या ये कुत्ता है। हाँ। ला नहीं, हाजा कितुन, ये एक बिल्ला है। ये एक बिल्ला है, जी। हाजा हिसानुन, क्या ये एक घोड़ा है। ला नहीं, हाजा हिमारुन, ये एक गधा है। ये एक गधा है, जी। हाजा वालदुन, क्या ये एक लड़का है। नाम, जी हाँ। नाम, जी हाँ। बस अगर वो वही है तो नाम, अगर नहीं है तो ला कह के उसका तारुफ करवा दें, ठीक है। नेक्स्ट जी। मन हाजा, ये कौन है। हाजा रजुलन, ये एक आदमी है। ये एक आदमी है, ठीक है। अब यहाँ उन्होंने पॉइंट्स टू रिमेंबर करके हर चैप्टर को समराइज भी कर देते हैं, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। मा हादा, व्हाट इज़ दिस, ठीक है। हादा किताबुन, दिस इज़ द बुक। हादा बैतुन, इज़ दिस अ हाउस। नाम हादा बैतुन, यस दिस इज़ अ हाउस। ला हादा मस्जिदुन, नो दिस इज़ अ मास्क। मन हादा, हु इज़ दिस, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने इसको वो कर दिया अपना। एक चीज़ और इन्होंने यहाँ, अच्छा ये आपने ज़रूर पढ़ना है, अपने घर में जाके इसको आपने पूरा इसको पढ़ना है, ठीक है। एक चीज़ उन्होंने बताई है यहाँ पे, वो ये है कि ये जो हाजा है ना, ये हाजा, ठीक है, ये बेसिकली हा इसको लंबा करके पढ़ते हैं। प्रोनाउंस जब करते हैं तो इसमें अलिफ भी पढ़ी जाती है, ठीक है। एक बात तो ये बताई। दूसरी बात उन्होंने यहाँ पे ये बताई, सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो लफ्ज़ है इज़, अंग्रेज़ी में जो इज़ और उर्दू में क्या है, इसके लिए कोई मुतबादिल वर्ड अरबी में नहीं है। जैसे अब आपने यहाँ पे मिसाल के तौर पे ऊपर पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि जी हादा रजुलन, हाजा का मतलब तो हो गया ये, और रजुल का मतलब क्या है, आदमी। ये है कहाँ से आ गया। अगर कोई आपसे पूछे कि है किस लफ्ज़ का तर्जमा है, तो वो ये बात आपको बयान कर रहे हैं कि अरबी में ऐसा नहीं है कि है के लिए कोई अलहदा से वर्ड हो कि आपको लाना पड़ता हो, ठीक है। तो ये है का मफहूम कैसे पैदा होता है, तो वो कह रहे हैं कि जब कोई नाउन नकिरा होता है, यानी उसके आखिर में तनवीन होती है, तो उससे ये है का मफहूम आ जाता है। रजुलुन, तनवीन समझते हैं सब लोग, 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश। नाउन समझते हैं, इसम, ठीक है, जैसे रजुल, ये नाउन जो नाम होता है, ठीक है, रजुल। अब जिस नाउन के आखिर में तनवीन है, अब इसके आखिर में क्या है, 2 पेश है, ये नकिरा होता है। नकिरा समझते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन, एक प्रॉपर नाउन होता है ना जिसको मारफा कहते हैं, और एक कॉमन नाउन होता है। तो ये कहते हैं ये नकरा होता है, और जब कोई नाउन आप नकरा लेके आएंगे तो है का मफहूम उसमें खुद ब खुद ही आ जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि देयर इज नो वर्ड इन अरबिक corresponding to a in English as in this is a book। उर्दू में हम कहते हैं एक, और अंग्रेज़ी में भी एक का लफ्ज़ आता है ए बुक। तो जब आप ये बात कह रहे हैं, आप ये पढ़ें हादा मस्जिदुन, तो आप तर्जमा क्या कर रहे हैं, ये एक का मफहूम कहाँ से आ गया। तो वो कहते हैं कि ये भी कॉमन नाउन से पैदा होता है, एक है का मफहूम भी और एक का मफहूम भी, कि जब कोई नाउन जो है वो नकिरा होता है तो उसमें है का मफहूम भी आ जाता है और एक का मफहूम भी आ जाता है। इसके लिए कोई अलग से वर्ड यूज़ नहीं करते अरबी ज़ुबान में, ये कहना चाह रहे हैं। चलें जी, नेक्स्ट सबक की तरफ हम जाते हैं। ये तो वोकैबुलरी आ गई, वोकैबुलरी को आपने देख लेना है अपने इससे। अदरसुस्सानी, लेसन 2, वहाँ था हाजा, हाजा का मतलब होता है दिस। अब यहाँ पे क्या है, जालिका, जालिका का मतलब क्या है, दैट, ठीक है, दिस एंड दैट। चलें जी, पढ़ें जी, शुरू कर दें। हाँ,
آپ پڑھیں, آپ نے نہیں پڑھا. چل ما ذالکا وہ کیا ہے, وہ کیا ہے, یعنی دور کوئی چیز ہو نا اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھنا ہو تو آپ کہیں گے ذالکا, اور قریب ہے تو پھر ہاذا کہیں گے. ٹھیک ہے جی. ذالکا نجم وہ ایک ستارہ ہے, وہ ایک ستارہ ہے. جی. ہاذا مسجد یہ ایک مسجد ہے, وذالک بیت اور وہ ایک گھر ہے. وہ ایک گھر ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی نیکسٹ. ہاذا حسین یہ ایک گھوڑا ہے, وذالک حمار اور وہ ایک گھوڑا گدھا ہے. وہ ایک گدھا ہے. ٹھیک ہے جی. ذالک کلب کیا وہ کتا ہے, لا ذالک کت نہیں وہ بلی ہے. وہ بلہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں ہریرہ بلی کو کہتے ہیں, کت بلی کو کہتے ہیں. جی. ما ذالکا وہ کیا ہے, ذالکا سرون سریرون. سریون ہاں وہ بیڈ ہے. وہ ایک بیڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. من ہاذا یہ کون ہے, ومن ذالکا اور وہ کون ہے, اور وہ کون ہے. ٹھیک ہے. ہاذا مدرس یہ ایک استاد ہے, وذالک امام وہ ایک امام ہے. وہ ایک امام ہے. ٹھیک ہے. ما ذالکا وہ کیا ہے, ذالکا حجر وہ ایک پتھر ہے. وہ ایک پتھر ہے. جی. هذا شکر وذالک هذا سکر. هذا سکر وذالک لبان. ہاں لبن. ٹھیک ہے. کیا وہ چینی ہے؟ نہیں کیا یہاں پہ نہیں آیا, صرف ہاذا آیا. یہ چینی ہے اور وہ دودھ ہے. ہاں ہاذا سکر یہ چینی ہے, سکر چینی کو کہتے ہیں, اسی سے شوگر بھی بنا ہے. وذالک لبن اور وہ دودھ ہے. ٹھیک ہے. ملک. جی ہاں کچھ کا معنی بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تمرین ایکسرسائز. اقرا وقتب ریڈ اینڈ رائٹ. جی پڑھیں جی پڑھیں. آگے کون ہے؟ ہاذا سکرن یہ شکر ہے, وذالک لبن وہ دودھ ہے. وہ دودھ ہے. جی نیکسٹ. ہاں آگے پیچھے. من ذالکا وہ کیا ہے, ذالکا وہ نہیں من وہ کون ہے. جی. ذالکا امام وہ ایک امام ہے. وہ ایک امام ہے. جی. ذالک کیا وہ ایک بلہ ہے, لا نہیں, ذالک کلب وہ ایک کتا ہے. وہ ایک کتا ہے. آگے جی نیکسٹ. ما ہاذا یہ کیا ہے, ہاذا حجر یہ ایک پتھر ہے. یہ ایک پتھر ہے. الکلمات الجدیدہ نیو ورڈز. ٹھیک ہے. کلمات الجدیدہ کلمات ورڈز, جدیدہ نیو ورڈز. اس سبق میں کون سے آپ نے نئے الفاظ سیکھے ہیں؟ امام, حجر, سکر, لبن. ٹھیک ہے جی. تو یہ آگے انہوں نے امیجز بھی دے دی ہیں تاکہ آپ کو واضح رہے کہ ہم نے کون سے الفاظ سیکھے. جی سر قرآن میں ہے کہ ذالک الکتاب وہ اعلان کے وہ تو ہماری یعنی نزدیک ہی ہوتے ہیں, اس کے لیے ذالک کیوں استعمال ہوا ہے؟ یہ ہم ابھی کچھ سوال نا ذرا جلدی ہو رہے ہیں, یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے انشاءاللہ.